اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 38 صفحہ نمبر 322 باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ من مرض، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن او نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها۔ عن مسروق رحمه الله تعالى قال قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد على الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جسے رسول پاک علیہ السلام کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف ہو۔ الوجع اس کی جمع ہے اوجاع، ہر قسم کا دکھ، درد اور تکلیف۔ علماء فرماتے ہیں کہ وجع اس سے مراد یہاں پر بیماری ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو جب بخار وغیرہ کا مرض ہوتا تھا تو تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا تھا، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعظ وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم، قال فقلت ذلك إن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط شجرة ورقها، وليس في حديث زهير فمسسته بيدي۔ یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، تو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، ہاتھ رکھ کر دیکھا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت تیز بخار ہے یا بہت سخت بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجل بمانا نعم، ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ قال تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے اس کا دوہرا اجر ہے، آپ کے لیے اس کے دوہرا اجر ہے، یعنی کیا وجہ ہے اس 2 آدمیوں کے قدر بخار ہونے کی، کیا وجہ ہے کہ دوہرا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مسلمان مگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی بیماری پہنچتی ہے تو اللہ اس تکلیف یا بیماری کے بدلے میں اس کے اس طرح گناہ معاف کر دیتا ہے جس طرح موسم بہار میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور زہیر راوی کی حدیث میں فمسستہ بیدی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو فقلت ذلك لگا ان لگا اجرین، رسول پاک علیہ السلام کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا اس لیے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا، تو اسی طرح بندہ سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، بندے سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ وزاد فی حدیث ابی معاویہ قال نعم والذی نفسی بیدہ ما علی الارض مسلم، یہ بھی وہی روایت ہے، بس اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ الفاظ زائد ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں
اور قسم و ذات کسی کا قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، آخر تک وہی اوپر والی حدیث کے جسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو گناہ معاف نہ ہو، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو عن الاسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهو بنا وهم يضحكون فقال ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فقادت عنق وعينها أن تذهب قالت لا تضحك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کے کچھ قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت منا میں تھی، تو وہ ہنس رہے تھے، وہ نوجوان ہنس رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگے کہ فلاں آدمی خیمہ کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے بچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو یعنی چبھے، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة حتى نبي خطيئة، یہ تو درجہ بلند کرتے ہیں یا اس کی خطا مٹا دیتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے گرنے پڑنے والا تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر غیر احتیاطی ہنسی نکل گئی تو اس کو روکنا ممکن نہ ہو تو معاف ہے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ نہیں روکنا۔ جان بوجھ کر ہنسنا برا ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی دل آزاری ہے۔ تو یہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس روایت اور دیگر روایت میں مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کو جو بھی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان روایات میں گناہ کے مٹنے سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور توبہ ہمیں روزانہ کرتے رہنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مصیبت یصاب بها المسلم الا کفر بها عنه حتى شوكة يشاق، مگر وہ تکلیف اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی جو گناہ اس کو مٹا دیتا ہے، کانٹا بھی چبھ جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصیبت حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو غفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما قال عروہ۔ تو اس میں بھی وہی ہے۔ عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا غفر به من سيئاته، کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات سے روایت ہے، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا کہ کسی مومن آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ایذا یا کوئی بیماری یا کوئی رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اس فکر اور پریشانی کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم اور غم میں معمولی سا فرق ہے، ہم آئندہ آنے والی پریشانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ جو پریشانی آئندہ آنے والی ہے متوقع، جبکہ غم گزشتہ کسی کام کی وجہ سے ہوتا ہے دونوں پریشانی کا سبب، لیکن ہم آنے والی پریشانی اور غم
گزشتہ جو آ چکی ہے وہ اس وجہ سے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نظر من يعمل سوءا يجزى به بلغا من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النقبة ينكبها الشوكة يشاكها. قال مسلم وعمر بن عبد الرحمن بن مخيز من اهل مکہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزى به کہ جو کوئی بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جاوے گا. مسلمانوں کو اس سے بہت سخت پریشانی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو. میانہ روی اور استقامت اختیار کرو کہ مسلمان کو جو بھی اس سے بہت سخت پریشانی ہوئی مسلمانوں کو استقامت ہے. مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ اسے جو ٹھوکر لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد الرحمن بن محسن جو ہے وہ محیسن مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں. تو یہاں قاربو باہم قریب ہونا، اچھے کلام سے بات کرنا، فی الامر میانہ روی اختیار کرنا. قاربو فی الامر کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا. سددو سیدھا کرنا، نیزے کو سیدھا کرنا راہ راست کی طرف یعنی استقامت اختیار کرنا. تو بلغت من المسلمین مبلغا شدیدا یہ مسلمانوں کو سخت پریشانی اس وجہ سے ہوئی کہ جب ہر برے عمل پر سزا دی جائے گی تو ہم تو نہیں بچ سکیں گے کیونکہ تھوڑی بہت کمی کوتاہی تو سبھی سے ہو جاتی ہے. یہ اس وقت کے مسلمانوں کا حال ہے. صحابہ کرام کا جو غمگین ہوئی آج کل تو سب کچھ ہو کے پھر بھی کوئی پریشان نہیں ہوتا. ایسی غفلت کا دور آ گیا. تو سوائے انبیاء کے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا مسلمانوں کی پریشانی کو تو فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو ٹھوکر لگتی ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سائب وام المسيب فقال ما لك يا ام سائب ويا ام المسيب اتزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. وقال لا تصب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الخديد. کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام حضرت ام صائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام فرمایا ام صائب یا اے ام مسیب تجھے کیا ہوا، تم کہاں پر رہی ہو، تجھے کیا ہوا؟ ما لک یا ام صائب ما لک یا ام المسیب تزفزفین کہ تم کہاں پر رہی ہو؟ قالت الحمى انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. لا بارک اللہ فیہا اللہ اس میں برکت نہ دے. فقال لا تسب الحمى کہ بخار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ بخار تو بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا کہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بخار مانگنے لگ جاؤ، نہیں، آئے تو اللہ کے لیے صبر کرو، نہ آئے تو عافیت ہی مانگنی چاہیے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ بخار ہو جانے کے بعد بخار کو برا نہ کہو بلکہ صبر سے کام لو، سنت سمجھتے ہوئے اس کا علاج بھی کرو. بخار گناہوں کے مٹ جانے میں زیادہ مؤثر اس وجہ سے ہے کہ جسم کا ہر عضو اس سے متاثر ہوتا ہے اور پورے جسم میں یہ سرایت کرتا ہے.
عن ابي رباح حدثني عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امرأة من اهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اسرع واني اتكشف فادع الله لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك قال أصبر قالت فإني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا له لها. حضرت عطا بن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے ایک حبشی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حبشی عورت نہ دکھاؤں کہ حبشی عورت جو کہ اہل جنت میں سے ہے وہ نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سیاہ فام عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر کھل جاتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیں میرے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت عافیت دے۔ وہ عورت کہنے لگی میں صبر کروں گی لیکن میرا ستر کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے عورت کے لیے دعا فرما دی۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے عورت کو صبر کرنے پر جنت کی بشارت دی۔ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دوا اور دعا دونوں جائز ہیں۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، ظاہری الفاظ سے، کہ بیماری پر صبر کرنا عافیت سے افضل ہے، لیکن دوا کرنا بھی مسنون ہے اور توکل کے منافی نہیں۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوا کیا کرتے تھے، یعنی علاج۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو متوکلین کے سردار تھے، امام المتوکلین، سید المتوکلین تھے۔ باب تحریم ظلم کی حرمت کے بارے میں یہ باب شروع ہو رہا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روی عن اللہ تبارک و تعالی انه قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من اتیتہ فاستهدونی اهدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی فاطعمکم یا عبادی کلکم عارا الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری وتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألونی فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط اذا ادخل البحر یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قال سعید كان ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالی اذا حدث بهذا الحدیث جس على رکبتي۔ اس میں حضرت سعد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ تو یہ حدیث تو تمام کتابوں میں تقریباً بالخصوص بخاری شریف میں پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ اس کا تھوڑا سا سمجھ لیں،
یا عبادی کلکم ضال، ضال کہتے ہیں، ضال یہ صفت ہے، جمع اس کی ضلال ہے، اور ضالون بھی ہے، ضلال ہے، ضلال مصدر ہے، تو گمراہ ہونا، عن الطریق راستے سے بھٹک جانا۔ تو کلکم ضال مراد یہ ہے کہ ہر کمال اور سعادت دینیہ، سعادت دنیاویہ کے اعتبار سے بے راہ روی کا شکار ہو، راہ بھٹکے ہوئے ہو، راہ بھولے ہوئے، مگر میں لوگوں کو ان کی اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کو فطرت کی ہدایت دیتا ہوں۔ کہ حدیث میں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، علی الفطرہ، تو فطرت سے مراد توحید ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کی حرمت بیان فرمائی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم، تمہارے درمیان ظلم کو حرام قرار دے دیا، لہذا تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو، اللہ تو ظلم سے پاک ہیں۔ اس وجہ سے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی ہرگز نہ کریں، اللہ کی صفت والے بنیں۔ الا کما ينقص المخیط، علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوئی کی مقدار پانی میں کمی عقل کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی سمندر میں سوئی ڈبو دو، کیا کمی ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو وہ کل عدم ہے، کل معدوم ہے، اس لیے اس کے ساتھ مشابہت تشبیہ دے دی، ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی کا تو تصور بھی نہیں، یہ تو پھر بھی کوئی کمی تو ہے نا، سوئی کے ساتھ پانی کا لگنا، وہاں تو تصور ہی نہیں۔ اور ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ بالفرض اور للتقدیر کے ہے، سمجھانے کے لیے۔ فذکر الحدیث بطولہ، اس میں بھی سعید بن عبدالعزیز اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ مروان کی روایت ان دونوں روایتوں میں پوری ہے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروى عن ربی عز وجل، انی حرمت علی نفسی الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا، وساق الحدیث بنحوه وحدیث ابی ادریس الذی ذکرنا وتم منه، کہ وہ حدیث جو ادریس والی ہے وہ ہم نے ذکر کی وجہ سے زیادہ مکمل ہے، یہ بھی وہی حدیث ہے، اس کا خلاصہ وہی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کی اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہ اس میں کہ ظلم قیامت کے دن کی اندھیری ہے، اور بخل، شح بخل یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ تو ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا یا استعمال کرنا، یہ تمام گناہوں کو شامل ہے لفظ ظلم۔ انسان ظلم کی وجہ سے ایسی اندھیریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اس ظالم کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ ظلم کی یہ تاریکیاں ایک شکل میں نہیں، مختلف شکلوں میں ہوں گی، اور یہ ظالم ان میں بھٹکتا پھرتا ہوگا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہر پر محمول ہے۔ واتقوا الشح، شح بخل کو کہتے ہیں، دنیا آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیخ نام ہے اس طبی خصلت کا، شخ جو ہے وہ اس طبی خصلت کا نام ہے جو انسان کو عدم انفاق پر آمادہ کرے، خرچ نہ کرنے پر آمادہ کرے، وہ خوبی ہے وہ شخ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیرا۔ عن سالم رضی اللہ عنہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن صدر مسلم صدره الله يوم القيامة۔ عام حدیث ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بہت زیادہ، اس کو 1000 دفعہ بھی پڑھیں گا میں کہ یہ بار بار پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں، اپنے عمل سے میچ کرتے رہیں، میرا اس کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے، بس باقی تو وہی حدیث ہے، اس میں سارا سمجھتے ہیں
اس میں کوئی نہیں ہے۔ لا یسلمہ، کہ مسلمان اپنے بھائی کی جو ہے وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو اس حدیث میں مسلمان کی مدد کرنے، اسے مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے، پردہ پوشی کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ جو مسلمان بھائی کی کوئی آدمی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جو اس کی مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دنوں کی مصیبتوں میں سے مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اور جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، عیب دیکھا کمی دیکھی چھپا دو، پردہ ڈال دو، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ دیکھیں آج اگر کسی کی کوئی کمی دیکھی اس کو چھپائیں، کل اللہ ہمیں اس چھپانے پر جنت دے دے گا، ورنہ ہمارے گناہ کون سے کم ہیں، وادیاں بھری ہوئی ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فانیت حسناته قبل ان يقضى المعلی اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ کہ حضرت ابو ہریرہ، آسان سی حدیث ہے ترجمہ، لیکن عمل کے لیے ہم دوبارہ اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے ہم میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں مفلس ہوا ہے جس کے بعد نہ کوئی درہم ہو، نہ مال متاع ہو، مال اسباب ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر سب کچھ لے کر آوے گا، سب کچھ لے کر آوے گا، اور کیا ہے لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون نہ حق بہا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کا یہ سب کچھ کیا ہے جو ہے تو ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آدمی کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو المفلس دنیا کے عرف میں تو مفلس کا تعارف وہی ہے جو صحابہ نے بتا دیا نبی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، لیکن شارع کی نظر میں حقیقی مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں مال دولت نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو۔ مفلس حقیقی وہ ہے جو میدان محشر میں آخرت کا مفلس ہو۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی، اس دنیا سے تو نیکیاں لے کر جاوے گا، فرائض کی ادائیگی لے کر جاوے گا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے گناہوں کے انبار اپنے سر پر لاد کر جہنم میں چلا جاوے گا۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الحج الخاء من الشاة القرناء من شاة القرناء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بکری بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ کہ ایک بکری کے سینگ نہیں تھے، ایک کے سینگ تھے، سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا تو بدلہ۔ جس حیوان نے دوسرے حیوان پر ظلم زیادتی کی ہوگی تو اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی اللہ کے عدل و انصاف کا اتنا ظہور ہوگا، اتنی باریکی سے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی عدل کا ظہور ہو جاوے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلته
ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی سبتیوں کو پکڑ لیتا ہے، قرا بستیوں کو پکڑ لیتا ہے، قریۃ ان کی جمع قرا، تو بستیوں کو پکڑ لیتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت دردناک ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اگر ظلم سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر ظلم سے باز نہیں آتا تو جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں. نبی علیہ السلام نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے، بستیوں کی بستیاں، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت دردناک ہے. یہ آیت سورۃ الہود کی 102 نمبر آیت تلاوت فرمائی. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو بار بار کہنے، سننے، سوچنے، فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرما کر دوسروں تک پہنچانے والا بناوے.